الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، ایک رمضان المبارک سے کل تک جو تفسیر کا سلسلہ چالو تھا وہ اختتام کو پہنچا۔ اس پر اللہ کا بڑا فضل و انعام اور احسان ہے، اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ نے یہ خدمت ہم سے لی۔ سورہ کہف کے تفسیر کے مضامین بڑے عجیب و غریب تھے۔ قرآن کریم کا نزول قریب 1450 برس ہو گئے، لیکن جب آپ نے اور ہم نے تفسیر سنی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کریم ابھی نازل ہوا۔ ماضی کے واقعات سے حال کے زمانے کی عکاسی اور ماضی کے واقعات سے آج کے حالات کے زمانے کے ان کے لیے رہنمائی اور ان فتنوں سے بھرے ہوئے واقعات کے اندر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی سورہ کہف کے ذریعے سے۔ ایسی اور بھی ہزاروں آیتیں قرآن کریم میں ہیں، لیکن ان آیتوں تک پہنچنے کے لیے انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے، قلب سلیم چاہیے۔ اگر انسان کے پاس قلب سلیم نہیں ہے
تو وہ شریعت مطہرہ کے احکامات، ان کی باریکیاں، ان کے اندر چھپے ہوئے راز، اس کی حکمتیں، اس کی حقیقتوں تک انسان نہیں پہنچتا۔ جب انسان شریعت مطہرہ کے احکام کی باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر لازمی طور پر اس کے اندر شک و شبہ کرنے والا ہے۔ جب کسی چیز کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچتا تو شک اور شبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے شک و شبہ کا درخت پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا، اور قرآن کریم نازل ہوئی سورہ بقرہ کو سب سے پہلی آیت جس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہاں آئے ہو تو اس کتاب سے پہلے پڑھنے سے پہلے سوچ لو، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شک آ گیا تو سمجھ لو کہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کریم کو ایسا عجیب بنایا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بن سکتی ہے۔ آج کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ کہ سورہ احزاب کی ہے، 2 سال پہلے اس کی تفسیر ہو گئی تھی، لیکن میری نظر اس آیت پر پڑی، اور یہ آیت کا مفہوم دیکھیے کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بلا شبہ مسلمان مرد، اطاعت گزار مرد، مسلمات اطاعت گزار عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خوب صدقہ دینے والے مرد اور خوب صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بہت زیادہ اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول سے شکایت کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے اندر معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہر موقع پر مردوں کو ہی آگے کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ جو بھی نیک عمل یا جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں مردوں ہی کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر میدان جنگ کی فضیلت بیان کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ میں آنے والے غازی مجاہد کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور راہ خدا میں لڑنے والے مردوں کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر عبادات کی بات آتی ہے تو عبادات میں ہی سب سے پہلے مردوں کی تعریف کی گئی۔ معاملات کی بات آتی ہے تو معاملات میں بھی مردوں کی بات کی گئی۔ مسجد کے اندر مردوں کی عبادات کی بات آئی تو قرآن کریم نے کہہ دیا رجال لا فیہم تلہیہم ولا تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت، ان کے معاملات اللہ کی عبادت سے ان کو نہیں روکتی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے۔ نکاح کی بات آئی تو اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت دی ہے، ان پر حاکم اور نگہبان بنایا ہے، ان کا محافظ بنایا ہے مردوں کو، تو یہ مردوں کی فضیلت بھی۔
صدقہ دینے کی بات آتی ہے تو حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان ہوتی ہے، حضرت عثمان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا حصہ دیا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے دوہرا حصہ ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ شریعت اسلامیہ سے مجھے بڑی ناراضگی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی؟ یہ عورت آ کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کی۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ جب اسلام لانے میں مرد و عورت برابر ہے، ایمان کو قبول کرنے میں مرد و عورت برابر ہے، تو احکام شرعیہ میں بھی اللہ نے مرد و عورت کو بیان کر دیا برابر۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر تقریباً مرد کا تذکرہ ہو جاتا ہے، کہیں پر مرد کی فضیلت کو بیان کر کے عورتوں کو بھی وہ فضیلت دکھانی مقصود ہوتی ہے۔ اس میں کسی ایک صفت کی، ایک صنف کی حقارت مقصود نہیں کہ تم سے یہ کام نہیں ہو رہا، سارے مرد و عورت برابر ہیں۔ لیکن کیسے؟ کل میں نے اس کے اوپر چونکہ آخری تفسیر تھی، تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، میں نے اس پر تفصیل کی تھی۔ اور کہاں تفصیل کی تھی؟ لنفد البحر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے تب بھی سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی ان تمام انعامات میں سے اہم جو نعمت تھی وہ تھی دین اسلام۔ حالانکہ دین اسلام سے پہلے بھی نعمت ہے، کیا ہے؟ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہمارا وجود۔ اللہ نے ہم کو وجود دیا، ہماری پیدائش کی، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ ہماری تخلیق اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ تو پیدائش، تخلیق انسانی، یہ سب سے بڑی نعمت۔ پھر تخلیق انسانی کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام کی۔ ہمارے جسم کے اندر جیسے قلب کی حیثیت ہے، دل کی حیثیت ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں دین اسلام کی اہمیت ہے۔ اللہ نے انسان کی صفت کے اندر مال کو محبوب بنایا ہے۔ اللہ کو بھی مال محبوب ہے، خرچ کرنے والا، لیکن انسان کے نزدیک مال سے بھی زیادہ محبوب اس کی جان ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ درجہ محبت کا مال کے سلسلے میں یہ پہلا درجہ ہے، اور مال سے بھی زیادہ محبوب انسان کو اس کی جان ہے، اس لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو یہ محبت کا دوسرا درجہ انسان کی جان۔ پھر انسان کی جان بھی جو ہے ایک حد تک جو ہے انسان کے لیے محبوب ہے، لیکن انسان کی جان سے بڑھ کر بھی ایک اور درجہ ہے اوپر کا، اور وہ درجہ کیا ہے؟ انسان کی عزت نفس، اس کی آبرو۔ چنانچہ اگر بات کبھی انسان کی عزت نفس کی بنیاد پر بھی عزت نفس پر آتی ہے اور اس کی آبرو کی بات آتی ہے تو انسان جان دینا گوارا کرے گا، مگر اپنی عزت گوارا نہیں کرے گا ڈالنا، اپنی عزت کو خراب نہیں کرے گا۔ جان دے سکتا ہے لیکن عزت نہیں گوا سکتا۔ معلوم ہوا کہ مال سے زیادہ انسان کے پاس اہمیت جان کی ہے، جان سے زیادہ اہمیت انسان کی عزت نفس کی ہے۔ عزت نفس کی خاطر انسان جان دے سکتا ہے۔ کتنی ہی خواتین اسلام ایسی ہیں کہ جنہوں نے عزت نفس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، کتنے ہی مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں جان کی۔ ہزاروں واقعات ہیں ایسے۔ پھر انسان کی عزت نفس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا دین، وہ ہے اس کا ایمان۔ دین اور ایمان کے لیے
انسان جو ہے جان بھی گوارا کر لیتا ہے، عزت نفس کو بھی گوارا کر لیتا ہے، مال کو بھی قربانی دینا گوارا کر لیتا ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہے کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو اس کے دین سے اور مذہب سے ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، اس کی حقانیت کی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ دین کی محبت کیسے زیادہ ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ کیا؟ کاغذ کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے ہم فیوی گم کا، گلو کا، ایلفی کا استعمال کرتے، فیوی کال کا استعمال کرتے تو جڑ جاتی ہے۔ اور اگر کپڑے کے دو ٹکڑے جوڑنے ہوں تو اب گلو استعمال نہیں ہوگا، وہاں گلو کوئی کام نہیں کرے گا، فیوی گم کوئی کام نہیں کرے گا کپڑے کو جوڑنے کے لیے۔ کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر لکڑی کے دو ٹکڑے ہوں تو سوئی دھاگا نہیں جوڑا سکتا لکڑی کو۔ لکڑی کو دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کیل ٹھوکیں گے تو دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کیل بھی جو ہے ہر جگہ جو ہے جوڑنے کا کام نہیں کرے گا۔ اینٹ کے دو ٹکڑے ہیں، اینٹ کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، کیل سے کام نہیں چلے گا۔ ایسے ہی جب دو ایمان والے ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، رحمان ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دیتا ہے، الفت کو پیدا کر دیتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے ایمان والوں کے۔ اور یہ محبت کرنے والا کون ہے پیدا کرنے والا؟ سیجعل الرحمن، رحمان پیدا کرتا ہے، اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتکم کجسد واحد، کہ تمہاری امت، تم لوگ ایک جسم کی مانند ہو، کہ اگر پیر کے کسی حصے کو زخم لگ جاتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد پورے جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے اور انسان اس درد سے بے چین رہتا ہے۔ اور اگر سر میں تکلیف ہو تو پیر تک پوری تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمارے جسم کے کسی عضو کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے اور اس کے درد سے کراتا ہے، ایسے ہی امت مسلمہ بھی ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر امت کے کسی فرد کو ستایا گیا، امت کے کسی فرد کو پریشان کیا گیا، امت کے کسی شخص کی جو ہے جان لی گئی تو اس کی تکلیف پوری امت کو نہیں چاہیے۔ یہ ہے دین اسلام۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو۔ اور تصدیق قلبی کیسی؟ اللہ کی ذات، اس کی توحید، رسول کی رسالت، اللہ کے احکامات، اس کی کتابوں پر، اسی طریقے سے اس کے فرشتوں پر، جنت و جہنم کے ہونے پر، اور انسان کی اچھے اور بری کی تقدیر پر انسان کا ایمان ہو بغیر دیکھے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ایمان بالغیب کی اہمیت کیا ہے اور ایمان بالمشاہدہ معتبر کیوں نہیں ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ سنایا تھا کل میں نے، اور اس سے بتایا تھا کہ ایمان بالغیب کیسے ہوتا ہے، اور جب ایمان بالغیب ہو تو یہ ایمان بالغیب معتبر بھی ہوتا ہے، ورنہ ایمان بالغیب معتبر نہیں ہوتا۔ اگر ایمان بالمشاہدہ ہو جائے تو ایمان بالغیب نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی اہمیت انسان کی زندگیوں کے اندر سب سے بڑی ہے۔
جیسے ایک کاغذ کے لیے جوڑنے کے لیے ایلفی کی ضرورت پڑتی ہے، لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے کے 2 ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ایک انسان کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ انہیں یاد نہیں ہے؟ لم يكن شيئا مذكورا، یہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھے، ان کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ ناپاک قطرے منی سے، جو مرد و عورت کے نطفے سے ملا ہے، امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں۔ کیا نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں کہ انسان شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو راہ دکھائی، خیر کی بھی راہ دکھائی، شر کی بھی راہ دکھائی، لیکن انسان کے نفس کے اندر چونکہ خیر و شر دونوں کا مادہ ہے، اس لیے خیر کی طرف راغب ہو گیا تو بندہ شکر گزار بن گیا، شر کی طرف راغب ہو گیا تو بندہ ناشکرہ بن گیا۔ اللہ نے دونوں صفتیں انسان کی رکھی ہیں، اور ان صفتوں کے اندر اللہ نے عجیب عجیب کیفیتیں رکھی ہیں۔ اگر خیر کی صفت غالب آتی ہے انسان کے اندر تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اس کے درجے فرشتے سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، فرشتے سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان کے طبیعت کے اندر شر ہو، ایمان کی کوئی اہمیت اور خاصیت نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو گھٹا کر شیطان سے بھی نیچے کر دیتے ہیں۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، اگرچہ کہ بظاہر وہ اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اعمال ساری کی ساری مشرکانہ تھی، کافرانہ تھی، اس کی زندگی اغیارتی طور طریقوں پر چل رہی تھی، کوئی اسلام کی صفت اس کے اندر نہیں تھی، صرف مسلمان بظاہر تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ مر گیا۔ اہل محلہ نے اس کو دفنایا، اور دفنایا کہاں؟ جنت البقیع کے اندر۔ اس جنازے کے اندر جو شامل لوگ تھے، اس میں اس کا ایک خاص دوست بھی تھا۔ وہ اپنے دوست کو قبر کے اندر اتارنے کے لیے اس کی جو ہے لاش کے ساتھ نیچے اندر قبر میں اترا، اور میت کو قبر میں رکھنے کے لیے جیسے ہی وہ جھکا، اس کی کوئی خاص چیز کاغذ اس جو ہے قبر کے اندر رہی گئی، اس کو ذہن میں نہیں رہا۔ سب دفنا کر کے قبر سے سارے لوگ واپس آئے، اور اس کو کچھ ضروری کام سے وہ کاغذ یاد آیا، اس نے خوب تلاش کیا، اس کو ملا ہی نہیں اس کو۔ اب اس کو اچانک سے یاد آیا کہ کہیں کل قبر کے اندر لاش کو رکھتے ہوئے میرا یہ کاغذ تو گر نہیں گیا، بہت امپورٹنٹ کسی گورنمنٹ نوکری کا مسئلہ، ایسا کوئی کاغذ تھا۔ وہ جب امپورٹنٹ کاغذ ہو تو انسان اس کے لیے اتنا ہی تڑپتا ہے، نارمل ہو تو دوسرا حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اس کی بے چینی بڑھتی گئی، اس نے وہاں کی حکومت سے اجازت لی کہ میرے فلاں بہت ہی اہم کام کا کاغذ فلاں کی قبر کے اندر شاید گر گیا ہے، آپ ہمیں قبر کو دھوانے کی اجازت دیں۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں کسی کی قبر یوں ہی نہیں کھودی جاتی، بلکہ گورنمنٹ سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ نے اس کاغذ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ اب یہ شخص اس اجازت نامے کو لے کر جیسے ہی قبر کو کھودنے کے لیے پہنچا اور قبر کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں اس نوجوان کی لاش موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو کوئی نوجوان لڑکی قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے نوجوان لڑکی کی۔
جس نوجوان کو دفنایا گیا تھا وہ نوجوان اس قبر کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کی جگہ کسی نوجوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کی میت رکھی ہے نوجوان لڑکی کی۔ اب یہ بات جیسے باہر آئی تو اخبارات کے اندر، نیوز کے اوپر ساری چیزیں پھیل گئی اور اب اس کی شہرت ہو گئی، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل گئی۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے علماء نے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ پیش کب آیا۔ اب یہ اخبار جب یورپ میں کسی شہر کے اندر امریکہ میں پہنچے اور تصویر جو ہے جب لوگوں کے سامنے آئی تو ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ قبر کے اندر جو لڑکی لیٹی ہوئی ہے وہ میری بیٹی ہے، اور اس کا ابھی فوراً پرسوں ایسے چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً جو ہے سعودی کے وزارت محکمہ کو فون کیا اور کہا کہ وہ لاش میری بچی کی ہے۔ ابھی یہ لوگ سفر کر کے یورپ پہنچے اور اس لڑکی کے والد سے ملاقات کی اور کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی 2 دن پہلے میری بچی کا انتقال ہوا اور ہم لوگ مذہبی اعتبار سے عیسائی ہیں اور ہم نے اس کو فلاں چرچ کے قبرستان میں دفن کیا تھا، آپ چل کر دیکھیں۔ پھر اس لڑکی کی قبر کھودی گئی تو اللہ اکبر، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس نوجوان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا اس کی قبر اس لڑکی کی جو چرچ کے اندر قبر ہے وہاں پر موجود ہے اس کی لاش۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کی جو قبر جنت البقیع میں تھی اس کی جگہ وہ عیسائی لڑکی کی لاش آ گئی، اور عیسائی لڑکی کی جو قبر تھی یورپ کے اندر چرچ کے کسی احاطے میں، وہاں پر وہ نوجوان کی لاش موجود ہے جو مدینہ طیبہ میں مدفون تھا۔ یہ معاملہ اب بڑا عجیب ہو گیا، لوگ حیرت کرنے لگے کہ اتنی دور لاش آٹومیٹک اپنے آپ کیسے آ سکتی ہے 2 دن کے اندر۔ تو مدینہ سے آنے والے لوگوں نے، اور یہ نوجوان جس کا کاغذ اس کے اندر تھا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری بچی کا کوئی خاص عمل تھا کیا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ مدینہ پہنچ گئی؟ تو اس کے والد نے کہا کہ ہم لوگ مذہبی اعتبار سے عیسائی ہیں، لیکن چند دن پہلے سے میری بچی اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی، اور اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے اسلام کی حقانیت اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی، اور پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کب کلمہ طیبہ کی اہمیت آ گئی اور پتہ نہیں کب مسلمان ہو گئی، لیکن ہر وقت اسلام کی بات کرتی رہتی تھی، اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی تھی اسلام سے۔ تب جا کر یہ بات کھلی کہ اس لڑکی کی محبت اسلام کے ذریعے سے اور اسلام سے اس کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی اس محبت کو قبول فرمایا، تو عیسائیوں کے چرچ والے قبرستان سے اٹھا کر اللہ کی محبت کی بنا پر اس کو جنت البقیع کے اندر لٹایا، جس کے تصور میں بھی نہیں کہ جنت البقیع میں میری لاش پہنچ سکتی ہے۔ اور جو نوجوان مدینہ طیبہ کے اندر رہ رہا ہو، مدینہ الرسول میں رہ رہا ہو، اللہ کے رسول کے شہر میں رہ رہا ہو، ایسا شہر جہاں کے ہر راستے پر، ہر جگہ پر اللہ کے رسول کے قدم مبارک پہنچے ہو، وہاں رہ کر اس کا تصور، اس کی حقیقت اگر غیر اسلامی ہے، اس کی زندگی گزارنے کا، اس کی حیات کا طور طریقہ اسلامی اصول سے بالکل متضاد ہے اور بالکل اس کے برخلاف ہے، تو پھر اس کا حشر تو یہی ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جو اسلامی عمل نہیں ہے بلکہ اغیار کا عمل ہے، یہود و نصارہ کا عمل ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، مشرکانہ عمل ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر، اس کا نشر، اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم سے اٹھائیں گے اس کو، اور اسی قوم کے ساتھ اس کا معاملہ کریں گے
جیسے ایک لڑکی نے اسلام سے محبت کی تو اللہ نے اس کو مسلمانوں کے سب سے مقدس قبرستان میں جنت البقیع کے اندر لا کر رکھ دیا، اور ایک مسلمان جس کی اسلام سے نفرت تھی اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، سارے عمل اس کے مشرکانہ تھے، یہودیوں کے طور طریقے پر تھے، عیسائیوں کے طور طریقے پر تھے، انہی طور طریقوں سے محبت کرتا تھا، اللہ نے اس کو اس کی محبت کی جگہ پر پہنچایا عیسائیوں کے چرچ میں۔ تو ساری بات دل کی ہے۔ بظاہر مسلمان، بظاہر علماء اکرام، مفتیان اکرام کلمہ گو کو، کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہیں، لیکن باطنی اعتبار سے جو نفرت اسلام سے اس کی متعلق ہوگی یا اس کا طور طریقہ جو اسلام کے خلاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس طور طریقے کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین مذہب تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب تو اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اگر دین قبول کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابھی دین اسلام کیسے ہو؟ دین اسلام ما جاء بہ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے جو احکامات نازل ہوئے ان احکامات کا دل سے یقین کرنا اور اسلام اور ظاہری اعتبار سے اس کو مان لینا اور اپنے اعمال کے اندر اس کو لا لینا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کا تعلق تن کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق من کے ساتھ ہے۔ یہ عبادات، یہ اعمال جو ہیں یہ اسلام ہے۔ آپ کا صدقہ دینا، نماز پڑھنا، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنا، غریبوں اور یتیموں کا خیال کرنا اور یتیموں کا جو ہے آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کی ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ ظاہری اعمال کا تعلق اسلام سے، باطنی اعمال کا تعلق ایمان سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قبولیت سے نوازا ہے۔ آج اللہ معاف کرے کہ ہم جو ہے اسکول کالج کی تعلیم کے اندر ایسے گر گئے ہیں اور اسلام سے اتنے دور ہو گئے اس کی تعلیمات سے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صبح کو ہمارا کیا معمول ہے، شام کو ہمارا کیا معمول ہے، اس درمیان میں ہمارے اسلام کی، ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں اسکول کالج جا رہے ہیں، آزادانہ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس آزادانہ ماحول کا اثر ان کے اوپر یہ پڑا کہ دل کے اندر جو ہے ایمان سے متعلق، اسلام کی کیفیت سے متعلق شکوک و شبہات آ گئے، جس کی بنیاد پر اسلام کی وجہ سے اور اسلام ان سے رخصت ہو رہا ہے، اس شک و شبہے کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشقاق والشقاق والافتراق، اے اللہ میں شک سے، ٹوٹنے پھوٹنے سے، اختلاف سے، افتراق سے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ دل کے اندر، ایمان کے اندر شک آ گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایمان تو خالص یقین کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، شک کی بنیاد پر ایمان نہیں آتا۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی بدولت ذرے سے اٹھا کر ان کو آسمان کے اوپر چمکایا یقین کی بنیاد پر، اور کتنے ہی لوگوں کو جو یقین کے بلند و بالا مینارے پر چڑھے ہوئے تھے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل تھی لیکن ذرہ سے دل کے اندر شک آ گیا، اللہ نے ان کے ایمان کو خارج کر دیا، ان کو ایمان سے خارج کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے ہزاروں واقعات ہمارے درمیان ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی دعا ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ آج ہم دنیاوی زندگی کے اندر عشق مجازی کے اندر پریشان ہیں، اور ایسا عشق مجازی کہ جس کی صبح بھی گناہ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی شام بھی گناہ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی دوپہر بھی گناہ کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی تنہائی بھی گناہوں سے بھری ہوئی، جس کا ظاہر بھی گناہوں سے بھرا ہوا، جس کا باطن بھی گناہوں سے بھرا ہوا، ہم اس کے پیچھے پریشان ہیں۔ دنیاوی محبت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل محبت اللہ کی محبت ہے۔
اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے اہمیت نہیں رکھتی۔ آج اللہ کی معرفت اور ایمان کی حقیقت و اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم دنیاوی محبتوں کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہمارے نوجوان اور بچے اور بچیاں اسکول کی، کالج اور لائف کے اندر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ توبہ ذکر کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اور شک بھی ہوتا ہے کہ ہے ہماری بچیاں کہنے کو تو مسلم، لیکن جس طریقے کی زندگی یہ گزار رہی ہیں، کیا ان کا ایمان باقی ہے؟ یہ سوال دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی تربیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو آپ سے ان کے سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ بلکہ اب تو بعض ماں باپ، اللہ معاف کرے، ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی راضی خوشی سے اپنی بچیوں کا ہاتھ اغیار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ میں نے کئی واقعے سنے ایسے، بلکہ بعض دیہاتوں کے اندر تو میں نے جو ہے ایسے شخص سے، چشمدید گواہ سے یہ واقعہ سنا کہ فلاں آدمی جو مسلمان ہے، بیوی بھی مسلمان ہے، اپنی مسلم بچی کا جو ہے شادی جو ہے مندر کے اندر کرا رہی ہے۔ ہم کیسے راضی ہوں گے اس کے اوپر؟ ہم کیسے قبول کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اور کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں۔ ہم اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کی جو ہے ہمیں کس طریقے سے پاسداری رکھنی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم بھول گئے۔ آج ہمارا منشا یہ ہے کہ بچے جو ہے بس تھوڑا سا قرآن کریم مکتب کے اندر نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھ لیں، اب باقی کی کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آگے چل کر بچہ جو ہے اسکول کالج کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرے گا۔ آپ نے بچوں کو اعلیٰ ڈگری تو دلا دی، لیکن دین کی جو اعلیٰ ڈگری تھی اس سے محروم کر دیا، دین کی اعلیٰ ڈگری سے محروم کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو سمجھایا۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ یہ ہے دنیاوی زندگی، کہ دنیاوی زندگی یہ ہے، کیا ہے؟ لہو لعب، کھیل و تماشا ہے۔ آج دیکھیں آپ دنیا کے اندر دین اسلام کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر دو سب سے بڑے مذاہب کے لوگ کثرت سے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ دین اسلام کے بعد جو ہے کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ اگر پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں تو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ عیسائیت پوری دنیا کے اندر غالب ہے، لیکن ان کا زندگی کا طور طریقہ مذہبی عیسائیت سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار اتوار کے دن چرچ چلے گئے، وہ بھی سارے کے سارے نہیں، 100 میں سے 10 لوگ چرچ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو تفریح ہے، کھیل تماشا ہے، یہاں کوئی عبادت نہیں، بلکہ بعض عیسائی تو دہریے بن گئے، خدا کے منکر ہیں۔ پھر دوسرا مذہب دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ہے وہ ہے کفر کا، ہندو مذہب ہے سب سے بڑا، لیکن یہ جو مذہب ہے اور اس مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کا بھی اپنی کتابوں کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں تو جو ہے کروڑوں خدا ہیں، جس خدا کی جو بات پسند آ گئی اس کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے یہ، بلکہ یہ تو جو ہے اپنے وہم کے اوپر چلتے ہیں، وہم کے اندر جو بات آ گئی، خیال کے اندر جو بات آ گئی اس کو عبادت بنا لیا، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھا دیے۔ لیکن مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، اگر آپ مذاہب سے ان کو کمپیئر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کو اللہ نے ایسی کیفیت سے نوازا ہے کہ اس مذہب کا ماننے والا چھوٹا سے چھوٹا بچہ، چھوٹی سے چھوٹی بچی، بڑے سے بڑا مرد اور بڑے سے بڑی عورت بھی قرآن کریم کو سینے سے لگائے چلتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی تعلیمات کو پڑھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر حالات کے اندر تبدیلی آ گئی، اور مسلمانوں نے جب سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، مذہب اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اغیار کو مسلط کر دیا، غیر مسلموں کو مسلط کر دیا، اور اب ہم جو ہے توبہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ یہ سراسر ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اعتبار سے نہیں کر رہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کی دنیا بن جائے، بچی کی دنیا بن جائے، لیکن دین نہ بنے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ نصیحت کرنی چاہیے، قرآن کریم کے دروس میں، تفاسیر میں بچوں کو ہمارے بٹھانا چاہیے کہ یہاں پر بیٹھ کر سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ کی کیفیت کو حاصل کریں۔ تو یہ تو ایمان کی کیفیت ہمیں بنانی ہے، لیکن جب ایمان کی کیفیت بنتی ہے تو انسان کے اوپر، بندے اور بندی کے اوپر صبر کے معاملے آتے ہیں، ابتلا و آزمائش آتی ہے، بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی صبر خوشی سے کرنا پڑتا ہے، کبھی صبر جو ہے اللہ کے حوالے کر کے کرنا پڑتا ہے معاملات کو، کبھی جو ہے بازی و رضا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنستے ہنستے بھی آئے، اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ بیمار ہے تو بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیماری دی اور میں خوش ہوں کہ اس بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ یوں آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے تھے اور اس کے اوپر خوش ہوتے تھے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر کب آئے گی؟ یہ کیفیت اس وقت آئے گی جب اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اللہ کی محبت تمام دنیا کی ہر چیز سے غالب ہوگی، اللہ کی حقیقت ہمارے سامنے ہوگی اور ہم دنیاوی محبت کے اندر پڑ گئے۔ اللہ نے حدیث قدسی کے اندر خود ارشاد فرمایا، انا عند منکسرۃ القلوب، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں۔ اب ٹوٹے ہوئے دل کیا؟ دنیاوی زندگی کی ٹوٹے ہوئے دل نہیں کہ جو محبت میں ناکام ہو گیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شکستہ خاطر ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے اس کا، یہ تو مجنون ہے، دل جلا ہے سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں، شریعت میں ٹوٹے ہوئے دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل کے اوپر صبر کرتے کرتے جو ایک دم شکستہ ہو گیا ہو، اس کی آخری حد آ گئی ہو اور اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل۔ ایک شخص کا کوئی کام نہیں بن رہا، اب دعائیں کرتے کرتے تھک گیا، صدقے بھی دے رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، یتیموں کی تربیت بھی کر رہا ہے، کپڑے بھی بانٹ رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کا کام ہی نہیں بن رہا۔ صبر کرتے کرتے، خرچ کرتے کرتے اس موڑ پر آ گیا، اب دیکھا جائے گا، جو ہوگا میں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تو مومن کا آئینہ جو ہے نا شکستہ ہوتا ہے، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے۔ مومن کا آئینہ یہ ہوتا ہے جب ٹوٹتا ہے تو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ انہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر بستے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا نا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچ، اس لیے کہ اس کا ٹوٹا ہوا دل ہے، خدا وہاں رہتا ہے۔ تو اللہ کی حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کی حقیقت کو پہچانیں، اللہ کی محبت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت کو مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی کامل معرفت ہمیں نصیب فرما۔ اور کامل معرفت کب ہوگی؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو پکا سچا مومن بنائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے مومن ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا انا مؤمن الحق، میں بالکل کامل پکا مومن ہوں۔
اس میں کوئی شک نہیں، ایمان میں شک نہیں ہوگا۔ ایمان میں اگر بال برابر بھی شک آ گیا تو ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر واقعات کی اگر آپ چھان بین کریں، انکوائری کریں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کے اور احکام اور اللہ کی ذات، رسول کی ذات یا شریعت کے احکام سے متعلق شکوک و شبہات آ گئے ہیں، رخصت ہو گئے۔ اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ کرنی ہے اپنے اعمال کی۔ اللہ کے یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس راہ کو نہیں چھوڑو گے تو دوسری راہ پر دوسری قوم کو کھڑے کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری طرح بدمعاش نہیں ہوگی، تمہاری طرح شریر نہیں ہوگی، تمہاری طرح بے ایمان نہیں ہوگی، تمہاری طرح ظالم نہیں ہوگی، بلکہ وہ مطیع اور فرمانبردار ہوگی۔ اللہ کے لیے تو کن فیکن کا معاملہ ہے، تمہیں موت دے دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑے کر دے گا۔ ہم کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ اس لیے دنیا میں محبت کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، کیا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کسان بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، بارش آتی ہے، فصل لہلہاتی ہے، بہترین فصل جو ہے ہری ہری نظر آتی ہے، کسان اپنی فصل کو دے کر خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، خوش و خرم ہونے لگتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کیا کھیت آیا ہے میرا آج، کیا میری فصل آئی ہے۔ اس بار تو فصل نے دھمال مچا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے کسان کو اس کھیتی نے خوش کر دیا ہے، ایسے ہی ایمان والے کو اس کی دنیاوی زندگی نے خوش کر دیا ہے، لیکن کسان کو کیا معلوم کہ یہ فصل جو ہری بھری ہے یہ کٹ کر ختم ہو جائے گی اور بازار میں پہنچ جائے گی، اب کھیتی ہری بھری نہیں رہے گی۔ کسان اس کھیتی کے فصلوں کے لہلانے کے بعد وہ کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس سے اناج نکلتا ہے، تو کسان جو ہے اس کو لے کر بازار پہنچتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، پورا کھیت صفن صفا ہو جاتا ہے، صاف و شفاف۔ اب جو ہریالی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ یہ جو آج جو ہے چاندنی نظر آ رہی ہے 4 دن کی ہے، یہ رنگیلی 4 دن کی ہے، اس کے بعد جیسے کھیت صاف ہونا ہے ایسے دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور ہم اس 4 دن کی چاندنی کے لیے، جیسے 4 دن کے لیے اس کسان خوش ہوا ایسے ہم خوش ہو گئے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اس کو پیروں سے کچلا جاتا ہے، روٹ کر اس کے اندر سے دانے نکالے جاتے ہیں، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، انسان اس کا آٹا بناتا ہے، روٹی بنا کر کھا لیتا ہے، ختم ہو گئی اس کی کھیتی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو دنیاوی زندگی کی ہریالی پر کسان کی طرح خوش ہونے والے مومنوں، سوچ لو آخرت کے اندر بڑا سخت عذاب ملنے والا ہے۔ مومن کے لیے دنیا ہے ہی نہیں، ہم کس وہم و گمان کے اندر جی رہے ہیں یہ پتہ نہیں مجھے، یہ دنیا مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے، جتنی جگہ مل گئی اس میں ایڈجسٹ کر کے سو گیا، جو ملا اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے کھا لیا جیسے تیسے، دل چاہتے نہ چاہتے ہوئے دال روٹی پر قناعت کر لیا۔ یہاں پر محلوں کے خواب دیکھنا، یہاں کی رنگینیوں کے جو ہے انسان نظارے کرتا ہے، اور یہاں کی چیزوں کو جو ہے سارے یہ سوچتا ہے کہ جیسے کفار بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہے، لمبی گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہے، مومن کو کیوں میسر نہیں، مومن کیوں نہیں حاصل کر رہا؟ بعض ہمارے جو ہے نوجوان اس لالچ کے اندر ہی ایمان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ وہ فلاں کافر کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اگر میں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ اپنے مال میں مجھے شریک کرے گا، میں اس کے ساتھ عیاشی کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی مومن کی ہے ہی نہیں۔ مومن کے لیے تو دائمی اور اخروی زندگی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اس وعدے پر انسان کو بالکل 101% اپنی ذات سے زیادہ اس کو یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ انسان کو مال بھی عزیز ہے، مال سے زیادہ جان عزیز ہے، جان سے زیادہ اس کی عزت عزیز ہے، عزت سے زیادہ اس کا ایمان عزیز ہے۔ ایمان عزیز ہونی چاہیے۔
اور ایمان عزیز کب بنے گا؟ جب دنیا کی زندگی اور دنیاوی ساز و سامان ہمارے سامنے جو ہے حقیر ہوں گے۔ ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اہمیت ہمارے پاس اعمال کی، اہمیت ہمارے پاس ایمان کی، اہمیت ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی، اہمیت ہمارے پاس قرآن کریم کی۔ آج قرآن کریم ہمارے درمیان ہے، ہمارا دستور حیات ہے، مگر ہم کبھی اس کو اٹھا کے نہیں پڑھتے، ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ انجینئرنگ کی، ڈاکٹریت کی، قرآن کریم سے بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں صفحات کی کتابیں پڑھ لیتا ہے انسان، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت پر غور نہیں کرتا۔ بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن قرآن کی ڈگری حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے جو میں نے ساری تفصیل سمجھائی۔ ہم اپنے آپ کو آج مومن سمجھ رہے ہیں، ہماری زندگیاں مومنانہ زندگیاں ہیں، نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا، کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم مومن ہیں؟ مومن کے لیے تو یہ ساری لوازمات ہیں کہ مومن کی زندگی اللہ کی حیات، اللہ کے بنائے ہوئے اصول سے نہیں ہٹنی چاہیے، مومن کی زندگی شریعت سے نہیں ہٹنی چاہیے، مومن کی محبت اللہ کی محبت سے نہیں ہٹنی چاہیے، مومن کی زندگی اللہ کی منظور نظر ہونی چاہیے، مومن کی زندگی رضا بالقضا ہونی چاہیے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے رمضان کی بہترین مواقع ہمیں دیے ہیں، ہم ان پچھلی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو دور کر کے اپنی زندگیوں کو مومنانہ زندگی بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے رمضان دیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے کچھ نوجوانوں پر، بچوں کے اوپر اور ہماری بیرادری کے اوپر کہ ہم نے رمضان کو بھی ناقدری کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے، اتنی غفلت رمضان کے دنوں کے اندر ہوتی ہے، ہماری خاص طور سے خواتین بھی غفلت کرتی ہیں اس سلسلے میں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ غفلتوں کی زندگی سے نکل کر باہر کی زندگی میں آئے اور یہ قرآن کریم کو دیکھے، اس کو پڑھے، شریعت کو سمجھے۔ شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، ایمان کے اندر بڑی آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو یہ زندگی ہونی چاہیے، ایک مومن کا کردار کیا ہونی چاہیے۔ ہم نے اسلام لایا، کلمہ پڑھ لیا، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ذکر تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس زندگی یوں ہی چلے گی، جانوروں کی طرح زندگی کاٹ کر پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ زندگی جانوروں کی طرح زندگی اللہ نے کافروں کو دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کفار دنیا سے ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے دنیا کی زندگی کے اوپر دوڑ چڑھتے ہیں جیسے کہ جانور چارے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں۔ تو جانوروں کو تشبیہ کفار سے دیے۔ کیا زندگیاں ہیں ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر نہ محبت ہے، نہ شفقت ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ادب ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اکرام کے اندر ہے، نہ مہمانوں کا، میزبانوں کا، ضیافت کا احترام ہے، کسی چیز کے نہیں ہے۔ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں، بھائیوں میں کوئی الفت نہیں، بھائی بہن میں کوئی محبت نہیں، ماں باپ کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، ماں باپ کو اولاد کی فکر نہیں، کچھ نہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر ان زندگیوں سے آگے چل کر امید بھی رکھ رہے ہیں ہم۔ کانٹے بونے کے بعد ببول کے کانٹے ہی آپ کو ملیں گے، گلاب کے پھول نہیں ملیں گے۔ جو بویا ہے وہی ملے گا۔ آپ اگر نفرت کی بیج بو رہے ہیں تو آپ کو آگے چل کر نفرت ہی ملے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت کا دین اسلام کے طریقے پر چلنے کی راہ دکھا رہے ہیں تو آگے چل کر بچے دین اسلام کے داعی ہی بنیں گے، شیطان نہیں بنیں گے۔ اور اگر بچپن ہی سے شیطان کی زندگی پر گزار رہے ہیں، ان کی تربیتوں کا کوئی احساس نہیں۔ آج مائیں اپنی بچوں کی تربیت میں کتنا رول ادا کر رہی ہیں، ہمیں کچھ احساس ہے؟
بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں جو ہے نماز میں چھوڑ دیتی ہیں، بچہ بڑا بھی ہوتا ہے تب بھی نماز نہیں پڑھتی، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو نہ بچے کو ذکر کراتی ہیں نہ خود ذکر کرتی ہیں، بلکہ ٹی وی اور سیریلوں کے اندر، موبائلوں کے اندر آ گئی ہیں۔ اس موبائل نے تو ہمارے ایمان کا 90% حصہ غارت کر دیا ہے۔ تو کہاں سے بچوں کی تربیت ہوگی؟ پھر آگے چل کر جو شکایتیں آتی ہیں، مولانا بچہ ستا رہا ہے، نافرمان ہو گیا، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ بھائی بچے کی تربیت آپ بچپن سے کریں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں کریں تو بچہ چور ڈاکو تھوڑی بنے گا، بچہ ظالم تھوڑی بنے گا، بچہ زانی اور بدکار تھوڑی بنے گا۔ اسلاف کے واقعات بچوں کو سنائیں، صحابہ کی زندگیاں بتائیں، اللہ کے رسول کی سیرت ان کو سنائیں، بچے جب جا کے نیک بنتے ہیں۔ ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی، ہم یہ سوچتے ہیں 2-4 سال مکتب میں بچے نے پڑھ لیا بس اس کا حق ادا ہو گیا۔ مکتب میں یاد رکھو بچہ الفاظ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تربیت ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے، تربیت باطن کی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، تربیت مکتب کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تب جا کر ہم مسلم بنیں گے، اور تب جا کر اللہ کا یہ وعدہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے جب اس طریقے کی تربیت اور زندگیاں ایسے گزریں گی جو مومنانہ زندگیاں ہیں، تو ایسی زندگیاں جو ہے اللہ نے اس پر مغفرت کے وعدے کیے ہیں اور بڑا اجر اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان ہو، اس کا جسم ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہو۔ نمبر 2، مومن ہو، دل سے بھی اس کے اللہ کی محبت ہو، دل میں بھی اللہ کی عقیدت ہو، احترام ہو۔ اور نمبر 3، ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت جو حکم ملا وہ کر گزر جائے۔ نمبر 4، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، حدیث کے اندر ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو۔ جھوٹ جو ہے صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ آج امت مسلمہ کا 90% حصہ جھوٹ بولتا ہے، اور سب سے زیادہ خواتین اپنے مردوں سے جھوٹ بولتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میں تو بہانہ بنا رہی تھی، وہ بہانے کو جھوٹ کو بہانہ سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری زندگیاں ختم کریں، یہ سارے معاملات ختم کریں، ایک نئی زندگی کی شروعات ماہ مبارک کے اس ماہ مبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر عزم و ارادہ کریں کہ جو زندگیاں غفلتوں میں گزری ہیں اے اللہ اسے معاف فرما، اس سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ جو ہو گیا اس پر شرمندگی آئندہ کبھی نہیں کرنا، اور ہمیشہ اطاعت کے اوپر باقی رہنا۔ ہماری زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے، صبر کرنے والے ہم بنے، اللہ سے ڈرنے والے ہم بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والے بنے۔ ہم اہتمام ہی نہیں کرتے ان چیزوں کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی لیے تو ساری دنیا جب ہمارے اعمال نہیں ہیں تو ہمارے اوپر دنیا تھوک رہی ہے۔ اعمال بنیں گے تو معزز ہوں گے، اللہ کی نظر میں قدر و منزلت ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کے اوپر پھر غالب فرمائیں گے۔ یہ ضابطہ، یہ ترتیب ہے۔ ہم زندگی گناہوں میں گزار کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کب ہمارا مسلمان بادشاہ بنے گا، کب ہم مسلمان غالب آئیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کی، اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی اولاد کی بازی لگائی، اللہ نے ان کے قدموں کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل زمین لا کر رکھ دی۔ زمین کا 3/3 حصہ تھا حضرت عمر کے زمانے خلافت کے اندر، جس پر تنہا حضرت عمر جو فقیرانہ لباس پہن کر حکومت کرتے تھے۔ ایسی نہیں بنی۔ اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی روزانہ ہم 5 منٹ نکال کر مراقبہ کریں اللہ کے حضور میں، اپنی زندگیوں کو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، آج ہم نے کیا گناہ کیا، آج ہم نے کیا نیکی کی، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں روزانہ آ رہی ہیں۔ اپنی زندگیوں کو سوچیں، آنکھ بند کر کے دیکھیں
اور دیکھیں، تصور کریں کہ یہ جو زندگی ہم عیش و آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں، کل کو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کل کو ہمارا سامنے ہمارا بھائی گیا ہے، مجھے بھی جو ہے 4 کانٹوں پر لے جایا جائے گا، مجھے بھی دفنایا جائے گا، کفنایا جائے گا، قبر کے سارے حشرات الارض کیڑے مکوڑے میرے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے، قبر کے منکر نکیر آئیں گے، سوالات کے جوابات دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، میرے لیے قبر تنگ ہوگی یا وسیع ہوگی، قبر میں روشنی ہوگی نہیں ہوگی، اللہ نے میرے لیے کیا معاملہ تیار کیا ہے۔ یہ ہم جو ہے روزانہ 5 منٹ آنکھ بند کر کے، مرد حضرات بھی خواتین بھی اپنی زندگی کو سوچیں، اب جو کر رہے ہیں وہ بھی سوچیں، آئندہ جو آنے والا ہے وہ بھی سوچیں۔ ہم آخرت سے غافل ہو گئے، مرنے کو ہم مسلمان بھول گئے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دور میں نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، وہ زمانہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کیا دور تھا، صحابہ کرام کو چلتے ہوئے لوگ دیکھ کر ایمان کو قبول کرتے تھے، جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ کی کیفیت بدل جاتی تھی، اس بستی کی تقدیر بدل جاتی تھی۔ اور آج ہم ایسی حالت میں آ گئے کہ اپنی تقدیر کو کوس رہے ہیں ہم۔ اس لیے روزانہ یہ مراقبے کا معمول بنائیں، فجر کے بعد بنائیں، عشاء کے بعد بنائیں، لیکن اپنی زندگی کو سوچیں ذرا، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، کس معیار پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کس اسٹیپ پر آ کر رکے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے آگے، ہم سوچ نہیں رہے۔ اس لیے زندگی جدھر راستہ بنا رہی ہے ادھر چلے جا رہے ہیں۔ سیلاب اور ہوائیں، طوفان چاہے ارتداد کی طوفان آئے، ارتداد کے طوفانیں بہ رہے ہیں، فتنوں کا جو ہے طوفان آئے، اس فتنے کے طوفانیں بہ رہے ہیں، جہاں چاہے وہاں ہماری زندگیاں مڑ رہی ہیں۔ اس زندگی کو اگر پکڑ کے رہنا ہے تو اللہ کی ذات ہمارا مرکز ہے، ہم اس کو پکڑ کے رکھیں، تو پھر کتنا بھی بڑا طوفان آئے قدم ڈگمگائیں گے نہیں ہمارے۔ بات بڑی لمبی ہو گئی تھی، 10-15 منٹ کی بات تھی، اتنی دیر تو تفسیر بھی نہیں چلتی تھی، لیکن جو ہے آخری گفتگو آپ حضرات سے ہے، خواتین سے ہے، اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی زندگی بنائیں، مومنانہ کیفیت اپنی زندگی کے اندر بنائیں۔ اللہ نے یہ رمضان اسی لیے دیا ہے کہ زندگیوں کے اندر کچھ نیکیاں آ جائیں، ایک ایمان والے کی ایمان کی کیفیت جاگ جائے رمضان کے ذریعے سے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ کئی بندے ایسے ہیں کہ جو 11 مہینے شرابی کبابی ہوتے ہیں، رمضان میں آ کر جب روزہ رکھتے ہیں اور اپنی یہ شراب کی، سود کی اور یہ ساری کیفیت کو ترک کر دیتے ہیں، تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ اب آئندہ میں چل کر شراب نہیں پیوں گا، آئندہ چل کر جو میں سود نہیں کھاؤں گا، آئندہ چل کر نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے اندر بس اسباب کی ضرورت ہے، رمضان انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ہم نے رمضان کو اپنے تابع کر لیا اور رمضان کے اندر آ گئے تو باقی زندگی بھی ہماری اسی طریقے سے گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو مومنانہ زندگی، اسلام کی والی زندگی، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر اور اس کے احکام اور شریعت پر چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، أسأل الله رب العرش العظيم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأخرجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا ويشفي صدورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار والصحة من الأمراض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحب حبك وحب من يحب حبك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہماری جانوں کے مالک، اے پروردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی شان بڑی قدرت والی ہے. مولا کریم آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے. مولا آپ ہی ہمارے معبود ہیں. اے اللہ ہماری یہ پیشانیاں، یہ سجدے مولا کریم صرف آپ کے لیے جھکتے ہیں. مولا کریم ہماری عبادتوں کا محور اور مرکز آپ کی ذات ہے. مولا کریم ہم آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے. مولا کریم ہماری ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں. ہمارا اٹھنا آپ کے لیے، ہمارا جاگنا آپ کے لیے، ہمارا بیٹھنا آپ کے لیے، ہمارا تلاوت کرنا آپ کے لیے، ذکر کرنا آپ کے لیے، نمازیں آپ کے لیے، سجدے آپ کے لیے، تلاوتیں آپ کے لیے. اے اللہ آپ کی شان بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے. مولا کریم آپ کی شان بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے. اے اللہ آپ نے زمین کے ذرے ذرے کو آفتاب و مہتاب بنایا. مولا کریم آپ کی ذات تو وہ ہے جس نے پتھروں کے اندر بند کیڑوں کو بھی رزق پہنچایا. مولا کریم آپ کی ذات وہ ہے جس نے ہم جیسے گناہوں کے اندر لپٹے پٹے مولا کریم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، سمندروں میں پھنسے ہوئے، زندگی ساری گناہوں کے اندر گزارتے ہوئے ایسے مولا کریم ناشکر بندے کو بھی آپ نے رزق کھلایا. مولا کریم آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے. مولا کریم آپ کی ذات سب سے زیادہ ارحم اور رحیم ہے. مولا کریم آپ ہمیں معاف فرمائے. آپ کو آپ کی جباریت کا واسطہ، آپ کو آپ کی قہاریت کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے مالک ذوالجلال ہونے کا واسطہ، آپ کو آسمان و زمین کے مالک ہونے کا واسطہ. مولا ہماری جانیں آپ کی قبضے قدرت میں ہے. مولا کریم اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، مولا کون سی ذات ہے جس کے در پر ہم جا کر بھیک مانگے؟ کون سی ذات ہے جس کے در پر جا کر ہم گناہوں کا کفارہ مانگے؟ کون سی ذات ہے جس کے آگے مولا کریم اپنے ہاتھ پھیلائے؟ مولا آپ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. مولا ہمارا تو صرف آپ ہی ایک خالق ہے. مولا کریم آپ کو آپ کے شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کے بلند آسمانوں کا واسطہ، آپ کو اس زمین کا واسطہ، آپ کو آپ کے نیک رسولوں اور بندوں کا واسطہ. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مولا کریم ہے کوئی خیر کے طالب، ہے کوئی جو ہے مولا کریم ہے خیر کے طالب کہ جسے میں خیر عطا کروں، مغفرت کا طالب کہ اسے مغفرت کر دو، کوئی جو ہے جو شر سے حفاظت کا طالب کہ میں اسے محفوظ کر دوں. اے اللہ ہم خیر کے بھی طالب ہیں، مغفرت کے بھی طالب ہیں، رزق کے بھی طالب ہیں. مولا کریم آپ کی محبت کے بھی طالب ہے. مولا کریم ہر چیز کے طالب ہے جو آپ نے ہمارے لیے بنائی ہے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اس مجلس میں معصوم بچے بھی ہیں، مولا کریم بڑے بوڑھے بھی ہیں، مولا کریم معصوم خواتین بھی ہیں، بڑی بزرگ خواتین بھی ہیں. مولا ان کے معصوم چہروں کی لاج رکھ لے، بوڑھوں کی سفیدی کی
ریش سے آپ کو حیا آتی ہے، معصوم چہروں سے حیا آتی ہے۔ مولا اس مجلس میں آپ کے کتنے نیک بندے ہیں آپ جانتے ہیں۔ مولا کریم ان نیک بندوں کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے مولا کریم ہم ان گنہگاروں کو بخش دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل کی دنیا کو بنا دیجئے۔ مولا کریم دلوں سے نفرتوں کی فضا کو مٹا دیجئے، نفرتوں کے مادے کو ختم کر دیجئے، شر کے مادے کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو دن کے اجالے میں ہم نے کر رکھے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو رات کی تاریکیوں میں ہم نے کیے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما مولا جو ظاہر میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو علن اعلان کیے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو سب کی نظروں سے چھپا کر کیے۔ مولا کریم ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ نے ظالم کافر حکمران ہم پر مسلط فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ ہر طریقے سے پیٹی جا رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے۔ مولا کریم کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مولا کریم ہمارا کوئی فاروق اعظم نہیں ہے، مولا کریم ہمارا کوئی رہنما اور مقتدا نہیں ہے، ہمارا کوئی ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ مولا کریم اس وقت امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ مولا کریم ایک دور وہ تھا جب امت کو رسول کے اصحاب ابو بکر صدیق، رسول کے اصحاب میں سے عمر فاروق، رسول کے اصحاب میں سے عثمان جیسے، علی جیسے کردار ملے تھے۔ امت متحد تھی، امت کا شیرازہ نہیں بکھرا تھا، چار دہائے عالم میں امت کو غلبیت حاصل تھی۔ اے اللہ آج امت بکھر چکی ہے، ہر کوئی جو ہے کمزور سے کمزور آدمی بھی امت مسلمہ کو ستانا چاہتا ہے، امت مسلمہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے، امت مسلمہ کے اس درخت کو ٹہنی کو ہلانا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ معصوم بچے بلکتے ہیں، فاقوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے حالات میں جب امت مسلمہ کا ایک حصہ پریشان حال ہو، مولا ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہم کیسے گرما گرم کھانے کھا رہے ہیں جبکہ ہمارے بھائی بہن سڑکوں کے اوپر ننگے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ مولا ان کے رزق کے غیب سے انتظامات فرما، مولا ان کے لیے بہترین ٹھکانے نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، مولا کریم ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم یہ ظالم بڑا سخت ہے، اس نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، یتیموں کو بھی نہیں چھوڑا، خواتین کو بھی نہیں چھوڑا، خواتین کو بھی نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ عالم اسلام کا اور یہ تمام ملکوں کا قانون ہے کہ جنگوں کے اندر بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا۔ مولا کریم یہ ظالم بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف امن کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف بچوں کو بھی مارتا ہے، خواتین کو بھی مارتا ہے، بوڑھوں کو بھی مارتا ہے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، خواتین کی، معصوم بچوں کی، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ظالم کے حق میں اگر راہ ہدایت ہے تو اسے ہدایت سے نواز دے، ورنہ اسے زمین سے پاک فرما، زمین پر سے اس کو وجود کو ختم فرما۔ مولا کریم اسے نیست و نابود فرما، ٹکڑے ٹکڑے کے اندر تقسیم فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام مراکز کی اور شعبہ جات کی، مسجد اقصیٰ کی اور حرمین شریفین کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والے عملے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کی چالوں سے، ان کے منصوبوں سے، عیسائیوں کے منصوبوں سے ہمارے تمام جو ہے معزز شاعر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دین کے تمام قلعوں کی اور مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے بچے بیمار ہیں، خواتین بیمار ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہیں، نوجوان بھی بیمار ہیں، نئی نئی عجیب عجیب بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم کسی کے نام یاد تو نہیں ہے لیکن ہر کوئی دعا کرانا چاہتا ہے اپنی بیماروں کے لیے۔ اے اللہ سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کی اے اللہ تمام روحانی اور جسمانی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی
حفظ و امان میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، قبر کے عذاب سے، حساب و کتاب سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری کچھ نہ کچھ خواہشیں ہیں، دلی تمنائیں ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں میں بھی، یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات کے اندر بھی، اور بیٹھی ہوئی خواتین کے اندر بھی، سب کی کچھ نہ کچھ دینی اور دنیاوی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، دلوں کے راز کو جانتے ہیں، تمناؤں سے واقف ہیں، ہماری امیدوں کو سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری امیدوں کا، ہماری تمام حاجتوں اور ضروریات کا غیب کے خزانے سے تکفل فرما، ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، کامل معرفت عطا فرما، دلوں کے اندر آپ کی معرفت عطا فرما، ہمیں کامل ایمان والا بنا، کامل مومن بنا۔ اے اللہ نفاق سے، شرک سے، تمام جو بنیادی باتیں جو ضروری ایمان کے لیے ہیں، اے اللہ وہ تمام بنیادی ضرورتیں ہمارے ایمان کے اندر پیدا فرما، نفاق سے، شرک سے، کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دل کی بیماریوں سے، حسد سے، نفاق سے، بغض سے، کینے سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، فقر و تکبر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی اور ہمارے آنے والے اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب تک بھی آپ زندہ رکھے ہماری زندگیوں کو اسلام کے تابع اور ایمانی زندگی کے ساتھ مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم تمام کا خاتمہ ہو اس پورے مجموعے کا تو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرما، ہماری حاجتوں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی پورے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو سنایا گیا، اس کی تفسیر پیش کی گئی، اے اللہ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ یہ بندہ اس قابل تو نہیں ہے کہ مولا کریم آپ کے قرآن کریم کی تفسیر کر سکے، مولا آپ نے اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اس چھوٹی سی حقیر سے خدمت کو قبول فرما۔ مولا کریم اس خدمت کو قبول فرما کر ہماری اس خدمت کو ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت کا سبب بنا۔ اے اللہ نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہر خیر ہمارے دل کے اندر پیدا فرما، ہر خیر کی دعوت پیدا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر جو بھی عبادتیں جس قدر بھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما، ہمارے انفاق کو قبول فرما، ہمارے کھلانے پلانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی جو بھی خدمتیں کر رہے ہیں اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اعتکاف کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، بچوں کی، بوڑھوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ اپنا محبوب بنا، اپنا قرب نصیب فرما۔ مولا کریم آپ کی کامل محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، ایمان کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، کفر اور نفاق سے ہمارے دلوں کے اندر بغض پیدا فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔